سب سے اہم سوال کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے مسلسل وہی جو احتجاج دھرنے اگر ان کی کوئی کوشش ہوئی تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی اور آپ کا اس پہ کیا کمنٹ ہوگا؟ دیکھیں، میں پوری ٹیم کو، جناب عطا طارٹ صاحب ان کی ٹیم کو، میں چیف کمشنر صاحب چیئرمین سی ڈی اے ان کی ٹیم کو، میں انفیئر ہوں گا وزارت خارجہ کی پوری ٹیم کو، انٹیریئر منسٹری کی پوری ٹیم کو، تمام سٹیک ہولڈرز جو ذمہ داری ہے وہ کئی ہفتوں سے واک تو آپ کے ساتھ آج کی ہے، خاموشی سے اکیلے کئی چکر لگاتے ہیں رات کو اٹھ کے، تو اس لیے آپ نے بھی دیکھا الحمدللہ ان سب دوستوں کی کاوشوں سے آپ نے کہا مارکس میرے نزدیک تو 100% مارکس ہونے چاہیے سب کو انشاءاللہ۔ باقی آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو سیاست کی اچھی ریفلیکشن نہیں ہے کہ ایک پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو 2014 میں انہوں نے کیا تھا، اسی چوک میں انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، چین کے وزیر اعظم 1 سال کے اس میں تاخیر ہوئی ان کے آنے میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 9 مئی کو جو کچھ اس ملک میں ہوا، اور ریسنٹ جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی، ہمارا خیال تھا کہ چلیں یہ غزہ کے لیے ہے، فلسطین کے شہیدوں کے لیے 43,000 قریباً 90,000 وہاں زخمی ہیں، یہ بیروت میں جو کچھ شروع ہو چکے ہیں لبنان میں اس کے لیے ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ اس میں تو وہ ضرور اب آ جائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یہ شرکت نہ کرنا تو بہت ہی مجھے عجیب لگا۔ دیکھیں، ہم سب کے لیے پاکستان سب سے ٹاپ پرائرٹی ہونے چاہیے، پاکستان فرسٹ جسے کہتے ہیں، اور ملکی مفاد میں اگر کسی نے کوئی سیاسی کو کام کرنا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، کوئی دھرنا دینا ہے تو بہت ٹائم ہے، یہ 2 دن کا ایونٹ ہے اور چائنا کا ملا کے 3 دن کا۔ ملک کی کیا میسیج آپ دیں گے کہ ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو نہ صرف پارٹیسپیٹ کرتی نظر نہیں آ رہی ایسے ایونٹس میں، بلکہ اس کے خلاف اس کو ناکام بنانے میں کوشش کر رہی ہے، تو میری یہی آپ کے ذریعے ان کو یہ ہوگی اپیل کہ ان کو چاہیے کہ 15 کی کال کو کینسل کریں ملکی مفاد میں، اور یہ 15 کی کال کینسل ہونی چاہیے، یہ ان کے بھی اپنے مفاد میں۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ہمیشہ ریکنسلیشن میں بلیو کرتے تھے، آپ نے تو 126 دن کا دھرنا بھی اٹھایا تھا، میں نے کہا کہ میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں ریکنسلیشن میں، لیکن 9 مئی کے جو ایکشن تھے جو کہ آپ نے تمام ریڈ لائنز کو کراس کر دیا، اپنی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دیا، اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کر دیا، اسٹیٹ انسٹالیشن کے اوپر حملہ، میں کہا میرے جیسا بندہ بھی اب یعنی مجبور ہو گیا کہ میں بھی نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، ان کو اپنی اس غلطی کو ابھی کریکٹ کر لینا چاہیے، اور یہ 15 کی جو انہوں نے کال دی اس کو فوری کینسل کرنا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان جہاں پر بھی ہوں وہ سینٹر آف دی اسٹیج ہے، تو ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ ہندوستان کے جو فارن منسٹر آ رہے ہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے بھی وہ آئے تھے، اور 2015 کی وہ جو ایک ہسٹورک میٹنگ تھی جو پرائم منسٹر نریندر مودی آئے تھے نواز شریف صاحب کے گھر پہ، تو اس کے بعد کوئی امید لگتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کی ہی یہاں پر حکومت ہے جن کے ساتھ نریندر مودی آگے بڑھنا چاہتے تھے، تو کوئی پازیٹیو ٹریجیکٹری لگ رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ میزبان ہونے کے ناطے ہماری مذہبی ٹریننگ بھی یہی ہے، ہمارے جو فاؤنڈرز تھے ان کی بھی ٹریننگ یہی ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں میزبان ہونے کے ناطے ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، احترام سے ان کو کرنا چاہیے، اور ان کو ویلکم کریں گے، چاہے کسی بھی ملک سے ہو۔ جو ممبر ایس سی او ممبر ہے وہ اس کیپیسٹی میں آ رہے ہیں، میں نے ابھی کلیئر کیا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہے، تو اس لیے ایس سی او کے فریم ورک میں ہم پوری ان کو پروٹوکول اور عزت دیں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس کا تھیم ہے وہ بڑا بنیادی ہے، سوشو کلچرل، اکنامک اینڈ ہیومینیٹیرین ایشوز، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو ڈسکشن میں لائے بغیر یہ کانفرنس جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے، اور کیا پیس ممکن ہو سکتا ہے؟ اور افغانستان میں آبزرور ہے، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، کیا وہ انوائٹ نہیں کیا گیا؟ ایک سیکنڈ ہے، دیکھیے جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائی ہیں، سوشو اکنامک، کلچر، ہیومن رائٹس وغیرہ، یہ سارے اس کے مینڈیٹ میں ہیں ایس سی او کے، سو کوئی نئی چیز نہیں ہونے جا رہی۔ یہ فورم جب بھی ملتا ہے ان تمام ایشوز پہ بات کرتا ہے، اور جو بات ہوگی اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا، کمیونیکے کی شکل میں پریپیئر ہوگا، اور میں اور سیکرٹری جنرل ایس سی او ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، افغانستان پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، 2021 سے افغانستان آبزرور اسٹیٹس ان کا تھا، وہ فل ممبر نہیں تھے، لیکن 2021 سے وہ انہوں نے ان کی جو ہے ممبر ایون آبزرور اسٹیٹس ورچولی سسپینڈڈ کہہ لیں یا انفرکشس کہہ لیں،
چونکہ 2021 سے ان کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ان وجوہات کے، تو پاکستان اکیلا ان معاملات میں فیصلے نہیں کر سکتا. ملٹی لیٹرل فورم پہ، جو ملٹی لیٹرل فورم کا جو ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیولی ہوسٹ کنٹری کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. تو اس لیے ہم نے بالکل انویٹیشن نہیں بھیجی اور ہم نے ان اکارڈنس میں جو 2021 سے چل رہا ہے اس کو فالو کیا. جی میڈم. سر ایس سی او کو ریجنل تنظیموں میں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم مانا جاتا ہے. یہاں پہ 12 ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں. ایک بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے، اعزاز ہے کہ میزبانی کر رہا ہے. آپ پاکستان کے عالمی طور پہ جو اس کا تشخص ہے وہ کیا آپ دینا چاہتے ہیں باہر؟ اور دوسرا بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں جس طرح ٹریڈ ہے، اکانومی، انفراسٹرکچر اور انرجی خصوصاً، جس سے پاکستان جو ہے وہ دنیا ممالک کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ عوام کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں. اینڈ سیکنڈلی آپ نے سر تیاریاں دیکھی، پاکستان ٹیلی ویژن طاہر سر آپ کے ساتھ موجود ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن 360 کا پلان لے کے اس کو کوریج کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی کو اویل کر کے، تو وہ ہم کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے جو بائی لیٹرل ہماری ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے سعودیہ کا دیکھا، 27 MOU سائن کیے گئے. تو وہ بائی لیٹرل تو ہماری مثلا رشیا سے بھی بات ہوگی، جنہوں نے بائی لیٹرل جن سے ہو رہے ہیں، چائنا سے بھی بات ہوگی، دوسرے ممالک سے بھی بات ہوگی. لیکن اس فورم کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کے اپنے مینڈیٹ میں آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ ایک پروٹوکول ہے اس فورم کا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں پی ٹی وی اور اطاعت طاہر صاحب کی آلریڈی اکنالج کر چکا ہوں، تعریف کر چکا ہوں. ماشاء اللہ ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہوسٹ ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اس میں انشاءاللہ بلند ہوگا نام اور عزت افزائی ملے گی اور انشاءاللہ پورا ہمیں اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. میرا سوال یہ ایس سی او سمٹ کا اسپیکٹرم تو جیسے آپ نے بتایا کہ وسیع ہے، جبکہ ایس سی او ہیڈز آف کونسل آف گورنمنٹ کا اسپیکٹرم ڈفرینٹ ملے گی اور انشاءاللہ پورا ہمیں اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. میرا سوال یہ ایس سی او سمٹ کا اسپیکٹرم تو جیسے آپ نے بتایا کہ وسیع ہے، جبکہ ایس سی او ہیڈز آف کونسل آف گورنمنٹ کا اسپیکٹرم ڈفرینٹ ہے جو کہ کنیکٹیوٹی اور اکانومی پہ ہے. تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی جو انڈیا اور پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی اس پہ کوئی چیزیں دونوں رکن ممالک ہیں جو بات آگے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک براڈر کانٹیکس میں اپنا نارتھ ساؤتھ یہ ساری کنیکٹیوٹی میں ہماری کئی ممالک سے بات ہو رہی ہے. ریلوے کی لنکیجز کی بات ہو رہی ہے، روڈ لنکیجز کی بات ہو رہی ہے. وہ ہم اپنی ایفرٹس یہ گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کنٹینیوسلی کر لیے پچھلے 8 مہینے میں اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. اس کا پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ وہ اس کا مینڈیٹ جو ہے نا، ہمیں اس کے اندر رہنا ہے. ہم یہ بینگ ہوسٹ ہم اس کو یعنی ایکسٹرا نہیں اس کو سرچ کر سکتے. وہ اس لمیٹیشن میں رہ کے ساری بات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل صاحب پھر اس کے بعد لاسٹ کوسچن آپ سے. جی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ذمہ داری. اچھا چلیں آپ پہلے اس کے بعد پھر لاسٹ 2 کوسچنز اس کے مینڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جس طرح باقی تنظیمیں WTO ہے اس کے پیرلل یہ چھوٹی تنظیم ضرور ہے لیکن ریجن کے حوالے سے اس دفعہ فروٹفل ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ 27 سال بعد پاکستان میں اس کا اجلاس ہو رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ریجنل کنیکٹیوٹی اور باقی جو اس کے مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کا فرق پڑے گا یا اجلاس کے بعد ویسے ہی ہو جائے گا؟ میں بھائی وہی کہوں گا کہ اجلاس کے جو اپنے کنٹورز اور پیرامیٹرز ہوں گے، اسکوپ آف ڈسکشنز ہوگی، وہ اس کے اپنا جو چارٹر ہے ایس سی او کے اندر ہوں گی. لیکن جب آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ ایفرٹس ڈفرینٹ ہیں. وہ ہم بائی لیٹرل آلریڈی کر رہے ہیں، اس میں کئی ٹرائی لیٹرل بھی ہیں. اس میں کئی ملکوں میں ٹیپی ہے فار ایگزامپل، تو اس میں 4 کنٹریز انوالو ہیں. اگر ہماری ریلوے کنیکٹیوٹی ہوگی تو شاید 3 کنٹریز انوالو ہوں. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پیرل شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہو رہی ہیں.